نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سورة الذاریات مکی سورت ہے. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. یہاں ہواؤں کی مختلف قسموں کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کے کاموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کی آمد کا یقین دلاتے ہیں کہ جس رب نے یہ ہوائیں بھیجی ہیں اور یہ تمام کائنات کا انتظام تمہارے سامنے ہے، وہی رب قیامت کا لانے والا ہے. اسی کے حکم سے قیامت بھی آ جائے گی اور یہ بالکل سچی بات ہے اور تمہارے اعمال پر تمہیں جزا یا سزا بھی ضرور مل کر رہے گی. والسماء ذات الحبک، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی. تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے یعنی آخرت کے بارے میں. اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے،
وبالاسحار هم یستغفرون، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ یہاں پر دوبارہ سحری کے وقت استغفار کے بارے میں حکم آیا ہے۔ وقت سحر جو ہے وہ قبولیت دعا کے لیے ایک بہترین وقت ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، یعنی 1/3 آخر والا، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ رات کا جاگنا کچھ پہلے پہر میں اور پھر خصوصی طور پر رات کے آخری تہائی حصے میں یہ افضل عبادت ہے، اور اس میں خصوصی طور پر توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور استغفار پڑھنا افضل ہے۔ اور اگر آپ کو نماز نہ بھی پڑھنی ہو تو بھی اٹھنے کا اہتمام کریں اور اٹھ کر استغفار کی تسبیح کثرت کے ساتھ کرتے رہیں، پوری توجہ کے ساتھ، اور استغفار کی تسبیح کرنے کے علاوہ اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور دعائیں کریں، کیونکہ ہم انسان ہر دم خطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو خطاؤں کو بخشے۔ اس لیے بہترین موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عام دنوں میں تو ہم بہت سوتے ہیں، لیکن اور خصوصی طور پر عبادت کی وجہ سے نہ سونا تو جنت میں جانے والوں کی صفات میں اس صفت کا ذکر کیا گیا ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی جو کوشش کرے گا اسے ہر طرف نشانیاں نظر آئیں گی۔ پھر تم کو سوچتا نہیں، آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو، مثل ما انکم تنطقون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک حدیث میں کہ آخرت میں انسان کو جو کچھ ملے گا وہ خود انسان کے اپنے اعمال ہی ہوں گے جو اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ انما ہی اعمالکم ترد علیکم، گویا آخرت کیا ہے؟ موجودہ دنیا کا دوسرا حصہ، بالکل ایسے ہی جیسے یہ کاغذ اس وقت یہ حصہ آپ کے سامنے ہے کہ اس پر جو چاہیں لکھیں، اور قیامت کے دن اسی کو الٹا کر آپ کو دے دیا جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے سلائڈ میں وہی نظر آ رہا ہے جو پہلے حصے پہ لکھا ہوا ہے، نہ ایک نقطہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ آج جو کچھ آپ لکھیں گے وہی کل دیکھیں گے، اس لیے اپنے اعمال نامے پر ہم میں سے ہر ایک نظر رکھے، خواہ کوئی اور ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہ، خواہ ہم انسانوں کے درمیان ہوں یا انسانوں کے پیچھے۔ اس کو ایک دوسری مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، آپ جو کچھ بولتے ہیں جب اس کو ری پلے کرتے ہیں تو وہ وہی بولتا ہے جو آپ نے کہا ہوتا ہے، نہ اس میں اضافہ کرتا ہے اور نہ کمی کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے اعمال نامے ہیں کہ قیامت کے دن وہی چیزیں سامنے آئیں گی، جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں نہ ان میں اضافہ ہوگا اور نہ کمی ہوگی۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی آپ کو پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں، یعنی پہچانا نہیں، لیکن پھر بھی ان کا اخلاق دیکھیے، کیونکہ ہم تو صرف اس شخص سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں، بعض اوقات اس سے بھی نہیں آتے، چاہے سال ہا سال کی واقفیت ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے کہ بالکل انجان لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کس بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر اس کی بیوی حیرت میں آگے بڑھی اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ مارا، یعنی اپنا منہ پیٹ لیا، یعنی جیسے حیرت کے مارے عموماً انسان کا ہاتھ اٹھ کے اس کے منہ تک چلا جاتا ہے، اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ عجوز عقیم، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم۔
انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتو کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے سری سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پہ اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، یعنی مان کے نہ دیے۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بس دوڑو اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا، دوڑو، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نفع مند ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی یعنی خانہ کعبہ کی، اور اونچی چھت کی، اور موجزن سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔
ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن ہے. یہاں رہن کا لفظ بہت اہم ہے. رہن کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر کسی سے کچھ قرض لے اور قرض دینے والا اپنے حق کی ادائیگی کے لیے ضمانت کے طور پر اس کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لے تو جب تک وہ قرض ادا نہ کرے اس وقت تک فک رہن نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کسی سے قرض لینا چاہتے ہیں، وہ ویسے نہیں دے رہا تو آپ اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھتے ہیں، تو جب تک آپ قرضہ نہیں لوٹاتے وہ چیز نہیں چھوٹتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ نعمتیں دی ہیں، جو سر و سامان دیا ہے، جو طاقتیں، صلاحیتیں، یہ گویا ایک قرضہ ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک قرضہ ہے جو مالک نے بندے کو دیا ہے، اور اس قرض کی ضمانت کے طور پر بندے کا نفس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب بندہ ان ساری نعمتوں سے اگر صحیح کام لیتا ہے تو اپنی جان چھڑا سکے گا، اور اگر ان ساری نعمتوں کو غلط راستے میں استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اپنی جان چھڑانا محال ہوگی. یعنی گویا ہمارا یہ نفس، ہماری ذات کہیں گروی رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت دی ہے دنیا میں کہ کچھ کام کر کے آؤ تو اس کو چھڑا لو، اور اگر وہ کام نہیں کیے جو کرنے چاہیے تو یہ نہ چھڑا سکو گے، یہ پکڑی رہے گی. اس لیے محض خیالات اور تمنا اور آرزوؤں سے یہ سوچنا کہ جان آزاد ہو جائے گی، نہیں، جو کر کے آؤ گے وہی پاؤ گے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے. وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی، یعنی بےہودہ باتیں نہ ہوں گی اس کو پی کر، ولا تأثیم، اور نہ کوئی بد کرداری. اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے. یعنی ہر شخص کے لیے الگ اٹینڈنٹ ہوگا. یہ نہیں کہ آپ جیسے کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص سرو کرنے والا ہے، کبھی کوئی ایک بلا رہا ہے اس کو، کبھی دوسرا بلا رہا ہے، اور آپ کا کھانا بدمزہ ہو رہا ہے کیونکہ اب آپ کو پانی چاہیے یا کچھ اور چاہیے تو وہ وقت پہ پہنچ نہیں رہا. وہاں پر ایسی مشکل نہ ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، ان پر ایسے خادم ہوں گے، ایسے نوعمر غلام ہوں گے کہ جو انہی کے لیے ہوں گے، اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کی زندگی کے حالات کے بارے میں باتیں کریں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، قالوا، وہ کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے، گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر تو لبادہ اوڑھ لیتے ہیں لیکن گھر میں انتہائی شرمناک کام کرتے ہیں. اب دیکھیں جتنی غیبت، چغلی اور الزام تراشی اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ عموماً کہاں بیٹھ کر ہوتی ہیں؟ گھروں میں، کلوز سرکلز میں. لیکن جس کو خدا کا خوف ہو وہ صرف باہر نہیں ہوتا، لوگوں کے درمیان نہیں ہوتا، وہ اپنے اعمال کی صرف نمائش نہیں کرتا، وہ ہر جگہ پر حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر بھی خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے. تو جنت والے جب دنیا کے حالات کو یاد کریں گے تو خاص طور پر انہیں اپنا یہ عمل یاد آئے گا کہ ہم گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، اس وقت انہیں اپنی دعائیں بھی یاد آئیں گی.
انہ هو البر الرحیم، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر، آپ نصیحت کیجئے. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون ہو. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے؟ یہ سارے القابات آپ کو کیوں دیے جا رہے تھے؟ تاکہ آپ تبلیغ کا کام بند کر دیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتانے چلیں تو لوگ کبھی آپ کی کسی جسمانی نقص پر، کسی عیب پر آپ کو ملامت کریں گے، کبھی آپ کے ماضی کی کسی غلطی پر، کبھی کسی اور چیز پر، اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر، آپ اپنا کام کیجئے. آپ اللہ کے فضل سے کوئی مجنون نہیں ہیں، یہ ان کا خیال ہے، ان کو خود پتا چل جائے گا کہ جنون کیا ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہ بتائیں تو صحیح کہ یہ پیدا کیسے ہوئے ہیں. اگر اپنے رب کو پہچاننا چاہیں تو اپنی تخلیق سے ہی پہچان سکتے ہیں. یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل. کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ بہت سارے سوالات کیے گئے ہیں. تبلیغ کا ایک بہترین انداز سوال کرنا بھی ہے جس سے دوسرے کے کانشس کو جگایا جا سکے، اس کو سوچنے پہ مجبور کرے. کیونکہ عام طور پر انسان رواجی ذہن سے سوچتے ہیں، ایک روٹین کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو جب چیلنجز انسان کے سامنے آتے ہیں تو وہ جاگتا ہے. یہ چونکہ وہی سوچ رہے تھے جو ان کے آس پاس ہو رہا تھا اور جو ان کا معاشرہ ان کو بتا رہا تھا، یا جو سب کر رہے تھے وہی یہ کر رہے تھے. ان کو جگایا جا رہا ہے مختلف سوالوں کے ذریعے، ان کو پوچھا جا رہا ہے تاکہ یہ حقیقت کی دنیا میں آئیں اور حقیقت کو پہچانیں اور اس کے مطابق آئندہ کے لیے سوچیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو عمڈے چلے آ رہے ہیں. یعنی جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ ہر بات کی کوئی تعویل کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے، تم ہماری نگاہ میں ہو. تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو. تو استغفار کے علاوہ اور کیا کرنا ہے رات کی عبادت میں؟ تسبیح. اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، ستارے جب پلٹتے ہیں یعنی رات کے آخری حصے میں، جب دن یعنی جب فجر ہونے کو ہوتی ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ فرمایا کہ حین تقوم. پہلی بات یہ کہ حین تقوم، جب تم اٹھا کرو. تو اٹھنے میں سب سے پہلے یہ جیسے کسی مجلس سے اٹھا جاتا ہے تو اس وقت کی مسنون دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب قیل و قال ہوئی ہو، بحث مباحثہ ہوا ہو یا کوئی بھی بات چیت ہوئی ہو، گفتگو ہوئی ہو، وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو وہاں ہوں. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ان نیکیوں پر جو اس مجلس میں ہوئی ہیں ان کو سیل دیا جاتا ہے، یعنی وہ قیامت کے دن ان کو دیا جائے گا، پلٹایا جائے گا انسان کے لیے.
پھر اسی طرح نیند سے بیدار ہوتے وقت اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی تھی کہ جب وہ بیدار ہوں تو یوں پڑھا کریں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایک تم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، لیکن اس حدیث کو بھی مسند احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے. یہ بھی صبح اٹھ کر دعا پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے ہی نہ تقوم میں، یعنی نماز میں جب قیام ہوتا ہے تو صبح بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی بات کی تبلیغ کرنے کے لیے جب انسان اٹھے تو اس کا آغاز بھی حمد و ثنا سے کرنا چاہیے. اور پھر رات کے اوقات میں جیسے نمازوں میں، پھر تہجد میں، پھر اسی طرح خاص طور پر صبح کے وقت، صبح شام کی دعائیں پڑھتے وقت. اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک میں بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہو یا جنت کی بات ہو تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یعنی جو کچھ وہ تعلیم تمہیں دے رہا ہے وہ کسی بھٹکنے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ سراسر ہدایت پر مبنی ہے. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحى، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. یعنی قرآن پاک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو تعلیم دیتے تھے اس میں بھی آپ اپنی مرضی کی باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہوتی تھی. اب بعض لوگوں کا اعتراض یہ کہ اگر وہ اللہ ہی کی بات تھی تو قرآن میں کیوں نہیں لکھ دی گئی، پھر آپ کی زبان سے کیوں کہلوائی گئی؟ بات یہ ہے کہ اگر وہ تمام باتیں قرآن کا حصہ بنا دی جاتی تو قرآن کا سائز کتنا بڑا ہوتا، پھر ختم کرنے کے لیے 2 مہینے چاہیے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے کچھ حصہ تو ہمیں اپنی اس کتاب کی شکل میں دیا اور کچھ حصہ اس کی وضاحت میں پریکٹیکل آسپیکٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیا اور آپ کی احادیث کے ذریعے دیا، اور ان کو بھی ہمارے لیے آسان کر دیا گیا. آپ اپنے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقعوں پر بھی آپ کے منہ سے، آپ کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا. ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوی، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے. ذو مرہ، صاحب قوت، زوراور. فاستوى، پھر وہ پورا نظر آیا یا سیدھا کھڑا ہو گیا. اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف جبکہ وہ وحی الہی لے کر آئے تھے. کہا جاتا ہے کہ وحی سکھانے کے بعد آپ آسمان کے کناروں پہ جا کے کھڑے ہو گئے تھے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی اس نے وحی پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ وہ دے کر گئے اس میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ملائی. افتمارونہ علی ما یرا، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر واقعی آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے. اگر تشریف نہیں لے گئے ہوتے تو پھر کیسے وہاں جبریل علیہ السلام کو دیکھتے. جہاں پاس ہی جنت المأویٰ ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کہ چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت اللہ تعالی سے ہم کلام تھے اور آپ سے انسٹرکشنز لے رہے تھے تو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ یہ سارا کام ہو رہا تھا. آپ فوکس تھے، اپنے کام کی طرف متوجہ تھے، اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف ہمتن متوجہ تھے. آپ کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہی تھی
کسی بھی علم کی مجلس میں بیٹھ کر ادھر ادھر توجہ کرنا ادب کے خلاف ہوتا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہم سب کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے رہے تھے تو کس طریقے سے لے رہے تھے. ما زاغ البصر وما طغى، نہ وہ نگاہ چندیائی اور نہ حد سے متجاوز ہوئی. یعنی وہ نور دیکھ کر، اصل میں یہ پچھلی آیت میں ہے نا کہ جو کچھ وہ سدرہ پہ چھا رہا تھا، جو کچھ بھی چھا رہا تھا، یعنی وہ ایک عجیب ہی منظر تھا. اسے دیکھ کر آپ نے ایسے تاثرات ظاہر نہیں کیے کہ جیسے کوئی بہت انوکھی چیز دیکھ کر کوئی شخص کرتا ہے اور اپنی آنکھیں ملنے لگے یا گور کے دیکھنے لگے یا ادھر ادھر دیکھنے لگے. نہیں، ایسی کوئی بھی چیز آپ سے صادر نہیں ہوئی. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کتنی باوقار تھی، کتنی سمجھدار تھی کہ آپ نے ایک بہترین مثال قائم کی. اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یعنی اس ملاقات کے موقع پر وہ نشانیاں کیا تھیں جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے؟ حدیث معراج میں ان کی بہت تفصیل ملتی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ جاننا چاہیں تو رجب اور شب معراج کی جو کیسٹ ہے اس میں احادیث کی روح سے سب بتایا گیا ہے کہ آپ نے ہر آسمان پر کیا دیکھا اور مختلف مواقع پر آپ کو کیا کچھ نظر آیا اور یہ سب کچھ ہوا کیوں تھا. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزی اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں، بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. بات یہ کہ ہر زمانے میں لوگوں نے غیر اللہ کے لیے ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے القاب، ایسے ایسے نام تجویز کر لیے کہ جن ناموں کے ذریعے انہیں کچھ صفات دے دی گئیں، حالانکہ ان کے اندر ایسی کوئی صفت نہیں تھی. مثلا ہم اپنی زبان میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، داتا کہا جاتا ہے. داتا کا کیا مطلب ہے؟ دینے والا. جیسے عربی میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ وہاب استعمال ہوتا ہے، بہت بخشش کرنے والا، عطا کرنے والا. یہ کھلم کھلا شرک ہے. پھر اسی طرح گنج بخش، خزانہ دینے والا. اسی طرح کچھ اور نام ہے، مثلا غوث اعظم کہا جاتا ہے. غوث کا مطلب ہوتا ہے فریادیں سننے والا، اور اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا. تو کون ہے جو سب سے بڑا فریادیں سننے والا ہو؟ فریادیں سننے والوں میں بڑا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو جب ہم کسی انسان کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں یا اس کو یہ نام رکھ دیتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اسی قسم کی اور مثالیں بھی بہت پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بتوں کی کچھ حقیقت نہیں، یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی داتا ہے، یا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی مشکل کشا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کوئی حاجت روا ہے. نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عرش والے سفارش نہ کر سکیں تو دنیا والے کیا کر سکیں گے. اصل میں مشرکین عرب کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ جس میں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کے نام پر بہت کچھ نظر و نیاز کرتے، ان کو دیویاں مانتے، ان کو خوش کرتے اور یہ سمجھتے کہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرائیں گی. یہاں پر اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ آسمانوں میں بہت سے مقرب فرشتے ہیں لیکن وہ کسی کی سفارش کرانے پہ قادر نہیں جب تک اللہ ان میں سے کسی کو اجازت نہ دے اور جس کے لیے اجازت نہ دے اور ان کی شفاعت پہ پھر راضی نہ ہو جائے. یعنی اگر کسی کو اجازت مل بھی جائے شفاعت کرنے کی تو بھی ضروری نہیں کہ اس کی شفاعت سنی جائے. پھر یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جائے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سفارش سے راضی ہی نہ ہو، اس کے حق میں راضی نہ ہو. تو اس لیے صرف شفاعت پر امید لگا کر بیٹھ رہنا اور خود کچھ نہ کرنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ شفاعت ہے نہیں، شفاعت برحق ہے، شفاعت ہے، لیکن شفاعت مشروط ہے. مشروط کا مطلب کیا ہے؟ کہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے کہ کون اس کا مستحق ہے، کون کر سکتا ہے، کس کے حق میں کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ بس ایک شفاعت اگر ہے تو اس کی وجہ سے ہر ایک کا کام بن جائے گا، نہیں. جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کسی بڑے سے بڑے انسان کی سفارش کرواتے ہیں، بڑے سے بڑے انسان کا بیچ میں نام لاتے ہیں، لیکن آپ کا کام پھر بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑے سے بڑا انسان آپ کے لیے سفارش کرے. مثلاً بعض انسانوں کو، انبیاء وغیرہ کے علاوہ بعض عام انسانوں کو بھی کوئی شفاعت کا حق دیا جائے گا. مثلاً جس خاندان میں کوئی حافظ ہو تو اس کے کچھ افراد کے لیے شفاعت کی بات آتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ حافظ شفاعت کرے اور اس کی سنی نہ جائے. یعنی اس کے لیے تو آنر ہے اس کی ایک نیکی کی وجہ سے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات سن بھی لی جائے اور مان بھی لی جائے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. بس اپنی پاکی نفس کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. یعنی بجائے اس کے کہ انسان کی توجہ اس بات پر ہو کہ اپنی نیکیوں کا تذکرہ اور شہرت کرتا پھرے، انسان کی فکر اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ اور کرنے والا کیا ہے. یعنی انسان ان چیزوں کی طرف نظر کم رکھے جو اس نے کر لیا ہے، اس راستے کو دیکھتا رہے جو باقی رہتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک مسافر ہوتا ہے نا، اگر وہ صرف اس پہ خوش ہو جائے کہ اتنا سفر ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس کو منزل تک پہنچنے میں مدد نہ دے. عقل مند مسافر کون ہوتا ہے؟ جس کی نظر اس پہ زیادہ ہوتی کہ باقی کتنا رہ گیا ابھی اور مجھے کتنے گھنٹے میں اس کو طے کر لینا چاہیے. وہ شخص زیادہ بہتر طور پر منزل پہ پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر ایک شخص یہ کہے کہ ہاں میں تو اتنے 100 میل کر چکا ہوں، اب تو مجھے فکر کی ضرورت نہیں، اور وہیں پر ریلیکس کر لے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت مقرر تک اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکے. تو بالکل اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی یہ دیکھنے کی بجائے کہ ہم کیا کر چکے ہیں، یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور آئندہ کیا ہونا چاہیے. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے، یعنی کوشش کی ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی. یعنی قیامت کے دن انسان کی کوششوں کو پرکھا جائے گا کہ اس کی کوشش کتنی تھی. یعنی صرف عمل کے بلک کو ہی نہیں دیکھا جائے گا، اس کے پیچھے جو ایفرٹ انسان نے کی اسے بھی دیکھا جائے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص بڑی سے بڑی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کچھ آؤٹ پٹ نہیں ہوتا، کوئی اس کا خاص نتیجہ نہیں نکلتا. دنیا کی نظروں میں تو ہو سکتا ہے وہ شخص بڑا ہی ناکام ہو جس نے ساری زندگی محنت کی اور نتیجہ کچھ نہ نکلا. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا تن من دن سب کچھ لگایا، لیکن ایک گھر کے سوا کوئی مسلمانوں کا گھر نہ تھا پوری بستی میں. سال ہا سال کی تبلیغ کے بعد نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ 950 سال تبلیغ کی، پھر بھی چند لوگوں کے سوا کچھ مسلمان نہ ہوئے. تو کیا صرف اس بنا پر ان کا اجر کم ہو
کہ ان کے ساتھ چند لوگ آئے ہیں؟ نہیں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کے پیچھے ان کی کوشش دیکھی جائے گی کہ انہوں نے کیا کیا. اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ سکسیسفل ہو، یعنی دنیا میں اس کو خوب ملا ہو نتیجہ چھوٹی سی کوشش کا، کیونکہ بعض لوگ چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں اور رزلٹ بہت اچھا سامنے آ جاتا ہے. تو کسی کو اپنے بڑے عمل کو اور دنیا میں بڑے نتیجے کو دیکھ کر بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ہی کے پاس جا کر اصل فیصلہ ہوگا کہ حقیقی معنوں میں کامیاب کون ہے اور کس کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی ہے. بعض اوقات ہم ہزاروں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ نیت کا خلوص نہیں ہوتا، وہ جذبہ نہیں ہوتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ نہ ہو. اور ایک شخص جس نے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ خرچ کی ہو، جو اس نے بڑی ہی محنت سے کمائی تھی، اس کا اجر کئی گنا اس کے لیے زیادہ ہو. اس لیے دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر موقع ملے کرنے کا تو اسے کبھی چھوٹا نہ سمجھے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اخلاص کی دعا کریں. مثلا جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر ایک اپنا پورا گھر اٹھا لائے تھے، حضرت عمر آدھا گھر اٹھا لائے تھے، حضرت عثمان نے اتنا مال دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کو اچھال رہے تھے، فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی چیز نقصان نہ دے گی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی ایک بڑی اماؤنٹ خرچ کی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جس نے ساری رات یہودی کا کنواں چلایا تھا اور اس پر اس کو صرف ایک مٹھی بھر کھجوریں ملی تھی، اور وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے خوشی سے اس کو قبول کیا اور سارے مال کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا یہ سارا ایک طرف اور یہ ایک مٹھی بھر کھجور ایک طرف، کیونکہ پوری رات اس شخص کی لگی، اس کی ساری زندگی کی کمائی مٹھی بھر کھجور تھی، اس کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن اس کا اخلاص تھی، اس کی محبت تھی. اللہ کے ہاں اماؤنٹ نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اس کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ کس شخص نے کس محنت کے ساتھ، کس لگن اور کس جذبے کے ساتھ کیا کیا. اور دیکھنے میں ایک بیج رائی کا چھوٹا ہوتا ہے بہت، لیکن کتنا بڑا پودا اس سے نکل آتا ہے. ایک دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، کتنا بڑا درخت بازو کا تو اس سے نکل آتا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ کوئی چھوٹی سی کوشش آپ کی کتنا رنگ لے آئے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کرتا رہے انسان، اور اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا رہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، اللہ کے ہاں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، کوئی کوشش کرے یا نہ کرے واپسی سب کی وہی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی. یعنی حتیٰ کہ انسان کا ہنسنا اور رونا بھی اللہ کے اختیار میں ہے نا، اصل مالک اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. یعنی مراد اس سے لٹرلی ہنسنا رونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد خوشی اور غم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ آؤٹ آف نتھنگ خوش ہونے لگتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے سے بڑا کام کر کے آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی. تو کیا وجہ ہے؟ اگر خوشی کا سر رشتہ یا خوشی کی ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو پھر تو ہم ہر وقت اسے لگائے رکھتے. جیسے وہ بچوں کا کھلونا ہوتا ہے نا، وہ چابی بھر کے چلاتے رہے، تو یہ چابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی اور کے پاس ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں. اس سارے موضوع کا اصل مقصود کیا ہے؟ کوشش، محنت، سٹرگل کرتے جاؤ کرتے جاؤ، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. دنیا میں آنے والے چھوٹے نتیجے سے بھی مایوس نہ ہو اور بڑے نتیجے پر بھی پھول نہ جاؤ اور تکبر میں مبتلا نہ ہو. اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، اور ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے. یعنی جس طرح پہلی مرتبہ اس نے پیدا کر لیا جبکہ کوئی مثال نہ تھی اس سے پہلے، اسی طرح وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر لے گا جبکہ اب تو مثال بھی موجود ہے. اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے. اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے. شعراء آسمان کا روشن ترین ستارہ ہے. اہل عرب جو تھے وہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کے بعض قبائل جیسے خزاعہ کا قبیلہ جو تھا. اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اندھی گرنے والی بستیوں کو
اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر جو کچھ کہ وہ تم جانتے ہو کیا چھا دیا. فغشاها ما غشا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا. فبأي آلاء ربك تتمارى، بس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا. یہ ایک تنبیہ ہے، پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے ہے. آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. فاسجدوا للہ واعبدوا. سورۃ القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی طرف اشارہ ہے، شق القمر کی طرف. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. یعنی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو شک ہوتے دیکھا لیکن پھر بھی نہ مانے، کہنے لگے ہماری آنکھوں پہ پٹی بند گئی تھی، یہ تو جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. یعنی انسان جھٹلانا کیوں چاہتا ہے، کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے. مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. اور وہی منکرین اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے. انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. انی مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پہ سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی. لمن کان کفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن اگرچہ گہرے معنی کی کتاب ہے مگر اس کے انداز بیان میں ہر درجہ کلیرٹی ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ شخص کے لیے بھی اور ٹوٹلی ان پڑھ شخص کے لیے بھی. اور یہ ایک معجزہ ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں کہ جس کو ایکسٹریملی ڈفرنٹ لیول رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. یعنی قرآن کی باتیں سب کی سمجھ میں آتی ہیں. عاد نے جھٹلایا، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بار بار پکارا جا رہا ہے. کس کو پکارا جا رہا ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟
اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ یہ بھی انسانوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی رہی ہے کہ عموماً وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بات کہی کیا جا رہی ہے، وہ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کہہ کون رہا ہے. اگر وہ کہنے والے کی شخصیت سے متاثر ہے تو اس کی بات بھی لے لیں گے، اور اگر اس کی پرسنالٹی ان کی نگاہوں میں نہیں جچی تو اچھی سے اچھی بات کو بھی زیرو کر دیں گے. تو ایسا کرنے سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور طریقہ کیا تھا کہ آپ ہر ایک کی بات پہ توجہ دیا کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات بالکل کوئی ضعیف بڑھیا، بالکل ایک معمولی سی خاتون آپ کو راستے میں روک لیتی اور اپنی کہانی سناتی اور آپ اس کی بات سنا کرتے تھے. یعنی ہر ایک کے لیے آپ نرم دل تھے، نرم مزاج تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو دوست بنا لیا، اور آج ہماری سختی کی وجہ سے اپنے بھی بھاگ جاتے ہیں، دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں. آج کے مسلمانوں میں اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ بہت بڑا فرق ہے. نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں. اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے. ان کو جتا دو کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا. آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا. اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کیسے کریں گے؟ پڑھیں گے تو، سنیں گے تو، اور اگر بند کر کے رکھ دیا تو نصیحت تو نہیں ملتی. آپ ایمانداری سے اپنی زندگی پر غور کیجئے. کیا ہر روز ہمیں کسی نصیحت اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا ہر روز ہماری زندگی میں کوئی نیا مسئلہ نہیں ہوتا؟ کیا ہر روز ہماری زندگی میں ایک نئی الجھن نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اور اگر آپ کا قرآن پاک سے ایک مستقل تعلق اور رشتہ رہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس پر کیا ہوگا کہ جب آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ رہے گا تو ہر روز آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے نیا مسئلہ آیا تو نئی نصیحت آ گئی، ہر روز کے لیے مسائل کا جواب آ گیا. کذبت قوم لوط بالنذر. لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی. صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی. آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا. چکھو مذاب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، اپنا بچاؤ کر لیں گے. ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے، یعنی بڑی کڑوی گھڑی ہوگی، بہت سخت گھڑی ہوگی. یہ مجرم در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. اور ان کی عقل ماری گئی ہے، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. انا کل شیء خلقناہ بقدر. ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم
بس جہاں جو چیز چاہی بنا دی. مثلا زمین کے گرد چاند کا جو آربٹ ہے اور اس کا حجم یعنی ماس اس انداز سے برقرار رکھا کہ زمین پر اس کی کشش ثقل کے برے اثرات مرتب نہ ہوں اور انسان زمانے کے گزرنے کا حساب بھی کر سکے. آپ دیکھیں نا ایک ہی چاند ہوتا ہے نا, اور کس طرح پہلی تاریخ کو آپ کو ایک طرح نظر آتا ہے, دوسری کو, تیسری کو, ہوتا کہ 14ویں تاریخ کو اور طرح, پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ شیپ بدلتا بلکہ جگہ بھی بدل لیتا ہے. تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ کیا کسی اندازے کے بغیر ہی ایسے ہی اچانک ایک چاند بنا کے چھوڑ دیا گیا کہ جہاں چاہے گھومے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سے اتنا فائدہ نہ اٹھا سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چاند کی جو کرنیں ہیں اور اس کے اندر سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سمندروں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اگر وہ ذرا بھی اور قریب آ جاتا تو اتنا طوفان ہوتا سمندروں میں کہ زمین پہ رہنا انسان کا مشکل ہو جاتا, یعنی اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. یعنی پچھلے قوموں نے جو کام کیے ہیں ایک ایک چیز ریکارڈ کی گئی ہے, پوری گواہیاں موجود ہیں. ایسا نہیں کہ ان کے مر مٹنے کے ساتھ ان کے نامہ اعمال بھی ختم ہو کر رہ گئے. ان المتقین فی جنات ونہر. متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے, نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق. سچی عزت کی جگہ. عند ملیک مقتدر. بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. دنیا میں کسی بھی بڑے انسان سے تعلق رکھ کے انسان بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن قیامت کے دن اصل خوشی ان کو نصیب ہوگی جنہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا. سورۃ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی, اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. الرحمن اللہ تعالی کی صفت ہے, بہت زیادہ مہربان, بہت زیادہ رحم فرمانے والا. اور اس کی رحمت کا اظہار کس طرح ہوا؟ اس قرآن کے ذریعے, کہ اس نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بھٹکنے کے لیے, بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب بھیجی, اور قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا, اور پھر اس کو سکھایا, اس کی تعلیم دی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تعلیم لوگوں کو دی, اور پھر ہر دور میں ایسا انتظام فرمایا کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس کی تعلیم لیتی چلی جائے. یعنی کتاب بھیجنے کے بعد ایسا نہیں کیا کہ وہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے یا سمجھانے کا کوئی انتظام ہی نہ ہو, اس نے سمجھنے کے لیے اس کو آسان بھی کیا. خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان اور انسان کو بولنا سکھایا. انسان کی جو بولنے کی قوت ہے اسی بنا پر انسان دوسرے تمام جانوروں میں ممتاز ہے. مثلاً آپ دوسرے حیوانات کو دیکھیے, ان میں بعض طاقتیں انسان سے بہت بڑھ کر ہیں. کسی کی سونگنے کی حس بہت زبردست ہے, کسی کی دیکھنے کی بہت تیز ہے کہ سینکڑوں میل دور تک وہ دیکھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ جانوروں کے اندر جسمانی قوت بہت زیادہ ہے, کوئی کچھ اڑ سکتے ہیں, کچھ تیر سکتے ہیں, کچھ پانی کے اندر رہتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی جو قوت دی ہے, اور جس طرح وہ اس صفت کی وجہ سے ممتاز ہے, یہ قوت دوسرے جانوروں کے پاس نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں کچھ طوطے بھی بول لیتے ہیں, یا فلاں جانور کو بھی بولنا سکھائیں تو کچھ وہ سمجھ لیتا ہے. نہیں, طوطا صرف ریپروڈیوس کرتا ہے, جو آپ کہتا ہے وہی کہتا رہتا ہے, اپنی عقل سے کم ہی کچھ بولتا ہے, وہ سنی سنائی باتیں بے معنی طریقے سے دہراتا رہتا ہے. لیکن انسان کے بولنے اور طوطے کے بولنے میں بہت فرق ہے. علمہ البیان اپنے ما فی الضمیر کا اظہار, اپنی خوشی, اپنا غم, اپنا غصہ, اپنے جذبات, اپنے احساسات, اپنی عقل اور سوچ, جو کچھ انسان سیکھتا ہے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں سے, اپنے دماغ سے جو کچھ سوچتا ہے, ان سب کا ایک وے آؤٹ دیا گیا کہ آسان طریقے سے جو کچھ تمہارے اندر ہے اسے دوسرے تک پہنچاؤ, اور دوسرے کو بھی سکھانے اور دوسرے تک بات پہنچانے کو کہ اس ذریعے کو استعمال کرو.
آپ دیکھیے کہ اگر ہم بہت کچھ جانتے ہوتے اور ہم بول نہ سکتے ہوتے، بتا نہ سکتے ہوتے، تو ہمارا کیا حال ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ غم میں بھرے ہوتے ہیں اور آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں، آپ کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا، اس وقت کتنی دردناک کیفیت ہوتی. اسی طرح جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں اور آپ بول کے بتا نہیں سکتے کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے، تو اس وقت بھی کتنا پینفل ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر عام زندگی میں بھی انسان اپنی بات کو بتا نہ سکتا، بول کے سمجھا نہ سکتا، تو اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی. اور یہی بولنا جو ہے، اس سے انسان کی صلاحیتیں جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہیں. انسانوں کے درمیان بہترین تعلقات جو ہیں وہ اچھی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور عموماً خرابی وہاں ہوتی ہے جہاں لیک آف کمیونیکیشن ہوتا ہے یا اچھی کمیونیکیشن نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیں کہ بولتی کیا ہے زبان. یہ زبان بکرے کے منہ میں بھی ہوتی ہے، بلی کے منہ میں بھی ہے، جب وہ چاٹتی ہے بہت سی چیزوں کو. بہت خوبصورت زبانیں ہیں کئی جانوروں کی، لیکن اور حلق بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتے، وہ اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح انسان کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان بولیوں میں بھی کتنے رنگ ہیں، کتنی مختلف زبانیں ہیں، کتنے ڈائلیکٹ ہیں، کتنے مختلف طریقے ہیں بولنے کے. یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ خود بخود تو نہیں ہوا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک جنریشن دوسری جنریشن سے سیکھتی چلی جاتی ہے. بچہ جو کچھ بولتا ہے وہ کسی اسکول میں نہیں بھیجا جاتا، وہ ماں ہی سے اور گھر میں ہی جو کچھ دوسرے انسانوں سے سنتا ہے وہی بولتا ہے. یعنی کتنا بہترین سسٹم بھی رکھا کہ بولنے کے لیے، پھر کان بھی دیے. اگر کان نہ ہوتے اور ویسے کہا جاتا کہ بولو تو بولنا ممکن نہ ہوتا. تو الرحمن بہت مہربان، علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور اس کو بولنا سکھایا. اس جگہ پر ہم سب کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ جس رب نے ہمیں زبان دی ہے، بولنا سکھایا ہے، اس سے ہم اپنی مرضی کی باتیں تو بہت بولتے ہیں، لیکن اس زبان کو اس کے ذکر میں کتنا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی اس کتاب کو پڑھنے میں کتنا استعمال کرتے ہیں. یعنی یہاں انڈائریکٹلی اشارہ کیا مل رہا ہے کہ علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی، کیونکہ تعلیم دینے میں بھی تو زبان کا استعمال ہوتا ہے نا، سن کر اور پھر آگے بولنا اور پہنچانا اور اس سلسلے کو قائم رکھنا. اس کے لیے ہم اپنی زبان کو کتنا استعمال کر رہے ہیں. یعنی اگر انسان اسی نعمت پر شکر ادا کرے کہ اگر میں ایک جانور ہوتی مثلا تو میں قرآن کی تلاوت نہ کر سکتی تھی، قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی. اور قرآن کے بغیر دل کیا ہوتا ہے؟ اجڑے ہوئے گھر کی طرح. وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے، ایک ویرانے گھر کی طرح ہے جس میں کبھی کوئی بسا نہ ہو، جس میں کوئی رہتا نہ ہو. یعنی ایک وحشت والا دل ہے. تو قرآن کے پڑھنے کے ذریعے، اور آپ اس کو تجربے کے طور پر ایز اے تھراپی یوز کریں، شدید غصے میں، شدید غم میں، شدید جذباتی کیفیت میں، جب آپ کسی سے ڈس ایگری کر رہے ہو یا آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہو، اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں، فوراً قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اگر ود ان 15 منٹ آپ ٹھیک نہ ہو جائیں. یعنی اتنی شفا ہے اس کتاب کے اندر، اتنی طاقت ہے اس کتاب کے اندر، لیکن اس وقت ہم غصے میں آ کر، غم میں اور مختلف کیفیات میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی کو سلواتیں سناتے ہیں، کبھی بڑبڑاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی گالی گلوچ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ آگ اور بھڑکتی ہے اور بھڑکتی اور بھڑکتی ہے اور چین نہیں پاتا انسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتایا؟ اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے، اور خاموش ہو کے وہ جگہ چھوڑ کر جا کے کھولیں اللہ کی کتاب. رونا آتا ہے تو روئیں، بولنا چاہتے ہیں تو اس کو بولیں، اور پھر اپنے آپ کو خود پر رکھ لیں. بہترین تھراپی ہے، بہترین. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی آج نہیں مانتے کل تو مانو گے. آج ان نعمتوں کی پہچان نہیں کرتے، ان پہ شکر ادا نہیں کرتے، کل تو تم انکار نہ کر سکو گے کہ یہ سب کچھ تمہیں رب ہی نے دیا تھا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اصل میں دو مشرق اور دو مغرب کس طرح؟ اب دیکھیں کہ جہاں سورج ایک طرف غروب ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے طلوع بھی تو ہو رہا ہوتا ہے نا. جو ہمارا مغرب ہے وہ کسی کا مشرق ہے، اور جو ہمارا مشرق ہے وہ کسی اور کا مغرب بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا. ہمیں ایک مشرق اور ایک مغرب نظر آتا ہے، لیکن ہر مشرق مغرب بھی اور ہر مغرب مشرق بھی ہے. اس لیے دو مشرق اور دو مغرب کی بات ہوئی ہے یہاں. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان جہازوں کو اللہ نے اپنی طرف کیوں نسبت دی؟ اس لیے کہ اسی کے حکم سے اور اسی کے پیدا کیے ہوئے اسباب سے یہ چلتے ہیں. ورنہ سوئی جیسی چیز اگر ڈوب جاتی ہے تو جہاز کیسے تیرتے اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. ہر آن وہ نئی شان میں ہے، اس لیے مانگنے سے کبھی نہ تھکو. اگر آج قبولیت نہیں تو کل ہو جائے گی. سب اس سے مانگ رہے ہیں تو تم اوروں سے کیوں جا کے مانگتے ہو؟ تم بھی اسی سے لو لگاؤ، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے مانگو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باس پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، یعنی اب تمہاری باری آنے ہی والی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اس میں دو باتیں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک عام انسان اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی طرف نہیں پلٹتا اور اس سے منہ موڑتا ہے اور اس سے دور بھاگتا ہے، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے نا، ہمیں اللہ کی بات کی طرف بلایا جاتا ہے، ہم بور ہوتے ہیں، ہم نہیں سننا چاہتے، نہیں مجھے نہیں دل چاہ رہا، نہیں دل لگ رہا. نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، نہیں ٹھیک ہے جا رہے جاؤ جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ بھاگو بھاگو اللہ کے دین سے، بھاگو اللہ کی اطاعت سے، بھاگو اس کی عبادت سے. بھاگ 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 کے جاؤ گے کہاں؟ زمین سے باہر نہیں نکل سکتے. تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، تم جہاں کہیں ہوگے پکڑے جاؤ گے. آخر کتنے دن تم بھاگو گے خدا کے نام سے؟ اور دوسری بات یہ کہ بھاگنے کے لیے بڑا زور چاہیے، اور یہ بات آج ظاہر ہو چکی ہے کہ زمین کے آربٹ سے یا مدار سے نکلنے کے لیے بہت زبردست قسم کی قوت چاہیے جب دوسری جگہ پر آپ مختلف چیزیں بھیج سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شٹل وغیرہ جو ہیں یا جو آسمان کی طرف چیزیں بھیجی گئی ہیں ان میں سے بعض ایک جل اٹھیں کیونکہ وہ ایک شدید قسم کی رگڑ کھاتے ہیں جب اپوزٹ ڈائریکشن پر پوری قوت سے جا رہی ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. ذرا امیجن کریں اس نظارے کو کہ آسمان ریڈ ہو جائے پورا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ کیوں کیا. وہ سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہوگا، نیتیں بھی سامنے آ جائیں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کے گھسیٹا جائے گا. اللہ سے دور بھاگنے والے، اللہ کے دین سے فرار حاصل کرنے والے وہاں پکڑے جائیں گے. اور کیسے پکڑے جائیں گے؟ ذرا امیجن کریں کہ کسی کو اس کے سر کے بالوں سے گھسیٹا جا رہا ہو، کتنی بے عزتی کی بات ہے اس میں. یا کسی کے پاؤں پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہو، اگر آپ امیجن کر سکیں تو ذلت آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. یعنی جو لوگ اللہ کی حدود آج توڑتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں، کل وہ کس طرح پکڑے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم جھوٹ قرار دیتے تھے.
اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو 2 باغ ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بخاری کی روایت میں آتا ہے 2 باغ چاندی کے جن میں برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، 2 باغ سونے کے جس میں ہر چیز سونے کی ہوگی. اور 2 کا ذکر شاید اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہو کہ بعض اوقات جیسے ایک وقت میں ایک میں رہے گا، پھر جا کر کچھ دن کے لیے دوسرے میں چلا جائے گا جگہ بدلنے کو، اور پھر واپس پہلے میں آ جائے گا. اور ویسے بھی یہ کہ ہر چیز انسان کی وہاں اپنی ہوگی، جو جی چاہے جب جیسے استعمال کرے. یہی تو جنت کی خوبصورتی ہے، لیکن ہم تو دنیا کی خوبصورتیوں میں کھو کے رہ گئے ہیں، اس کو بھول ہی گئے ہیں. ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. اب یہ جنت کی اتنی خوبصورت تصویر ہے کہ 2 باغ جن میں ہری بھری ڈالیاں، سبزہ ہی سبزہ، اور پھر دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں پانی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، سلک کے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. یعنی اتنا فروٹ ہوگا درختوں پر کہ وہ جھکا ہوا ہوگا. خالی درخت کو دیکھنے کا بھی ایک لطف ہوتا ہے، لیکن پھل والے درخت کو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں. 3 دفعہ یہ لفظ آ رہا ہے عورتوں کے لیے قاصرات الطرف، حیادار عورتیں، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہیرے موتی کہاں رکھے جاتے ہیں؟ چھپا کے، حفاظت سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. میسج کیا دیا گیا کہ یہ جنت چاہیے تو کچھ کر کے آؤ. ومن دونهما جنتان. ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے. جیسے پیچھے حدیث سے وضاحت کی تھی نا میں نے، 2 ایسے جس میں ہر چیز سونے کی، 2 ایسے جس میں ہر چیز چاندی کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. گھنے سرسبز اور شاداب باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں. خوبصورت اور خوبصورت. تو جنت میں جانے کے لیے صرف خوبصورتی ہی کافی نہیں، خوبصورتی بھی ضروری ہے. سیرت کا اچھا کرنا اور کردار کا اچھا ہونا اور اخلاق کا اچھا ہونا اور اچھی عادات کا ہونا، یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جنت میں انٹری کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پہ تکیے لگا کے بیٹھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بہت برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. سورۃ الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا. وہ تہہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں. وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم. یہ کون ہیں آگے والے؟
فالسابقون السابقون اولئک المقربون. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ سب سے پہلے لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. صحابہ کرام کا ایسا ہی جواب ہوا کرتا تھا، اپنے فلسفے نہیں بگاڑتے تھے یا اپنی اپنی آراء نہیں پیش کرنے لگتے تھے. جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا زبان نہیں کھولتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا. دوسروں کے لیے وہی چاہتے تھے جو اپنے لیے چاہتے تھے. اس پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں. ہم میں سے شوق تو سب کا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں، لیکن قرب پانے کے لیے پھر دوڑنے کی ضرورت ہے نا، پہل کرنے کی ضرورت ہے. اگر دنیا میں ہم نیکی کے کاموں میں سستاتے رہیں اور پیچھے رہیں اور قیامت کے دن جزا پانے میں سب سے آگے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ان آگے والوں کی پھر جزا کیا ہوگی؟ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے. جنت کی یہ خوبی ہوگی کہ وہاں فضول لغو باتیں، ایک دوسرے کی غیبت اور بدگمانی پر مبنی باتیں، اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور چغل خوری اور ایک دوسرے کو ستانا، اس قسم کی کوئی فضول گفتگو وہاں نہ ہوگی. کیونکہ اچھے دل کے لوگ ہی تو وہاں پہنچیں گے جنہیں دلچسپی نہیں تھی ان چیزوں سے. جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. اور دائیں بازو والے، یعنی اب اعلیٰ ترین لوگوں کے بعد جنت میں جانے والوں کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہ ہیں دائیں ہاتھ والے. اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ بغیر کانٹے کے بیریوں اور تہ بر تہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے. وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا. وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، یعنی دنیا میں کھاتے پیتے لوگ تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، یعنی خوشحالی کی وجہ سے گناہ کبیرہ پر اڑ گئے تھے، اور کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا کو. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے، کیوں نہیں مان جاتے کہ تمہارا خالق اور مالک اللہ ہے. کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. یعنی انسان اللہ کی نافرمانی کر کے کس طرح امن میں رہ سکتا ہے؟ وہ ڈرتا نہیں اس بات سے کہ اللہ اس کی شکل بگاڑ دے.
اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، تم نے اسے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ یہ پانی جو تم پیتے ہو، ہر روز پیتے ہیں نا، کبھی سوچا تم نے، آنکھیں کھول کے دیکھا تم نے، اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ بادل کہاں سے آتے ہیں؟ بادل کا پانی سمندروں سے آتا ہے، لیکن کبھی سوچا آپ نے سمندر کا پانی تو بہت کڑوا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو نمک کہاں جاتا ہے؟ وہ ساتھ کیوں نہیں بادلوں میں چلا جاتا؟ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ ہو بہو بادلوں کے ذریعے دوبارہ زمین پہ برستا تو ساری زمین کھاری ہو کے رہ جاتی، کوئی فصلیں نہ اگتی اور انسان اس پانی کو پی نہ سکتا۔ کبھی ہم غور نہیں کرتے؟ سمندر کے پانی کا تقریباً 1/10 حصہ نمک ہوتا ہے، یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ 10 گھونٹ پانی میں 1 حصہ جو ہے وہ نمک ملا دیں تو کتنا کھاری ہو جائے وہ، یعنی یا آپ یوں سے کہیں کہ 10 چمچ پانی میں 1 چمچ نمک ملا دیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی۔ فلولا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اچھا سوچنے کی بات ہے نا، یہ کیا کسی تدبیر کرنے والے کی تدبیر کے بغیر خود ہی ہو گیا کہ سمندر کا پانی نمک پیچھے چھوڑ دے اور صرف میٹھا حصہ جو ہے اس کا وہ اوپر جائے؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے کبھی دیکھا، کیا تم نے کبھی سوچا، یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں سب، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یعنی یہ کتاب جہاں اصل اس کی رکھی ہوئی ہے، دنیا میں تو اس کی کاپیز ہے نا، اس کا اصل نسخہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اور بہت عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، بہت بلند جگہ پر ہے۔ قرآن کریم کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، سورۃ قاف میں قرآن مجید کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک محفوظ، مکنون کا مطلب چھپی ہوئی، محفوظ کتاب میں اسے رکھا گیا، پریزرو کیا گیا ہے، اور وہاں پر پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں پہنچتا، یعنی کسی کی رسائی نہیں، کوئی جن، کوئی اور مخلوق وہاں جا بھی نہیں سکتی۔ یہ تو ہے اس آیت کا اصل مفہوم، لا یمسہ الا المطہرون، لیکن اس سے بعض لوگوں نے یہ مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے کہ شاید اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پاک لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہ چھوئے۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن ایک پاک کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے اور پاک حالت میں ہی اس کو چھونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم کی غرض سے آپ کو اس کو اٹھانا پڑتا ہے، کہیں رکھنا پڑتا ہے، یا کسی کاغذ پر یا کسی شیشے کے فریم میں یا کبھی کسی اور چیز کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں اور آپ کا وضو نہیں، تو کیا آپ ان چیزوں کو آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے کہ ہوا کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ اس کے یہ الفاظ ہیں۔ اس لیے جب آپ وضو میں نہ ہو اور تلاوت کر رہے ہو تو تلاوت تو آپ کر سکتے ہیں، کیا ہے کہ پہلے آپ وضو کے ساتھ انگلی پھیر رہے تھے، اب انگلی نہ پھیرے، نگاہوں سے دیکھنے میں چاہے آپ پاک نہیں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جیسے یہ پلاسٹک ہے یا اس کے اوپر کپڑا ہے، تو اگر اس کے ساتھ آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں تو حرج نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ہمارے ہاں قرآن پاک کی عقیدت اور احترام کا مفہوم صرف اتنا لیتے ہیں کہ بس اس کو ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ ہمارا وضو نہیں یا ہم پاک نہیں۔ اصل عقیدت اور احترام اس کا یہ ہے کہ اس کو وہ بڑا مقام ہم اپنی زندگی میں دیں، اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیں، اپنے حافظے میں اس کو جگہ دیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں اور بسر کریں، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی، اور ہدایت والی کتاب کو بند کر کے صرف احترام دینا یہ کافی نہیں،
اس کا اصل احترام یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آئی ہے اس مقصد کو پورا کیا جائے. اس لیے مثلاً اگر تفسیر کی کتاب ہے اور آپ کو وضو نہیں ہے تو آپ اس کاغذ کو اس جگہ سے اگر ہاتھ لگا لیتے ہیں تو یہ کاغذ کا یہ حصہ تو قرآن نہیں ہے نا, اس لیے وہ حرج نہیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح بعض اوقات اسلامیات کا پیپر ہوتا ہے اور خواتین پیریڈز کی حالت میں ہوتی ہیں, کچھ آیت لکھنی پڑ جاتی ہے, تو اس میں یہ کہ اگر کاغذ کے اوپر نیچے ہاتھ ہے اور آیت کے اوپر نہیں ٹچ کر رہا تو پین سے آیت لکھ دیں, کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بوقت تعلیم یا ضرورت کے ایسا کرنے میں ممانعت نہیں ہے. ہاں احتیاطی بات یہ ہے کہ اس حالت میں انسان باقاعدہ جیسے روز کی تلاوت کرتا ہے وہ نہ کرے. کیسٹ سن سکتے ہیں, کہیں سے دیکھ کے اس کو ریڈنگ کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ پڑھ رہے ہیں, طالب علم ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو اس صورت میں اگر آپ ایک ایک ہفتہ بالکل اس سے دور ہو کر گزاریں گے تو آپ کو بھول جائے گا پچھلا بھی. تنزیل من رب العالمین, یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے, یعنی یہ قرآن. افبہذا الحدیث انتم مدہنون, پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برت رہے ہو, اس کتاب کو توجہ نہیں دیتے. اتنی بلند پایا کتاب جسے اللہ پاک نے اتارا ہے, اس کی طرف تمہارا دھیان نہیں. بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے ہم مسلمانوں کے درمیان قرآن پاک ایک اجنبی سی چیز ہے, گھروں میں رکھا رہتا ہے, دنوں پڑا رہتا ہے, کوئی اس کی طرف نہیں جاتا. گھر داخل ہوتے ہیں, آتی ریموٹ کنٹرول اٹھاتے ہیں, ٹیلی ویژن لگاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, کھا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں, سو رہے ہیں تو وہ چل رہا ہے, اٹھتے بیٹھتے, لیکن اسی کے اوپر, اسی الماری کے اوپر قرآن پاک سجایا ہوا ہے, ادھر کوئی دھیان نہیں دیتا. بالکل ایک اجنبی سا نا, جیسے کسی محفل میں کوئی اجنبی شخص آ جائے تو جو جان پہچان والے وہ تو آپس میں خوب گپ شپ کر رہے ہیں اور وہ اجنبی لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہے کہ کوئی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا. بعض اوقات مسلمانوں کے کراؤڈز میں, بستیوں میں, ہمارے گھروں میں دنوں تک وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی نہیں میری طرف آ رہا, کوئی نہیں کھول رہا اس کو. اللہ کا کلام, اس سے یہ بے اتنائی, اس سے بے رخی, پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہی اٹھ کے ہماری سفارش کرنے لگے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے, اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ یعنی اگر تم بڑی طاقت رکھتے ہو اور بڑی چیز ہو تو پھر اللہ کے فیصلوں کو ذرا پلٹا کے دیکھو, مرنے والوں کو زندگی دے کے دیکھو. اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو, یعنی نیک ہو, مقرب ہو, دین کے کاموں میں جلدی کرے, تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. یہ سب چیزیں اس کی منتظر ہوتی ہیں. اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے, تو اصحاب الیمین سے ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ ہوگی, بہترین معاملہ ہوگا, اور کچھ لوگ ہاں ٹھیک ہے بہت اچھے ہو تم. دنیا میں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو اعلیٰ درجے کا کرے, حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں VIPs کو, لیکن آخرت کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ وہاں بھی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ مرنے والے دو قسم کے بتائے جا رہے ہیں. اگر مقربین میں سے ہے, ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم, تو روح راحت, ریحان کا ایک معنی پھول بھی ہوتا ہے. تو یوں لگتا ہے جیسے فرشتے جان نکالنے کے لیے آئے ہیں تو بہت پیسفلی اس سے معاملہ کرتے ہیں, شاید پھول بھی لاتے ہوں استقبال کو, you never know, کیونکہ ریحان کا لفظ ہے. اور ایک معنی رزق بھی اس کا کیا جاتا ہے, وہ جنت نعیم, اور جب روح نکال کے لے جاتے ہیں تو نعمت بھری جنت ان کی منتظر ہوتی ہے. وہ اما ان کان من اصحاب الیمین, اور اگر وہ عام نیکوکاروں میں سے ہے, فسلام لک, تو فرشتے آ کے اس کو سلام کرتے ہیں. ظاہر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جتنی توجہ تم اس کو دو گے, جتنی اہمیت تم اس کو دو گے, ویسا ہی تم کو پلٹایا جائے گا. فسلام لک من اصحاب الیمین. اور ایک تیسری کیٹیگری, واما ان کان من المکذبین الضالین, اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. ان ھذا لہو حق الیقین, یہ سب کچھ قطعی حق ہے, بالکل سچ ہے. فسبح بسم ربک العظیم,
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. ایسی آیات جب آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب بھی دیا کرتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. اور ویسے بھی تسبیح کا بہت اجر و ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پیارے ہیں. تو اس لیے ہر فارغ وقت میں انسان تسبیح کرتا رہے. سورۃ الحدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس شخص نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، یعنی جو تمہارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کس لیے بھیجا ہے؟ کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، وہ جہالت کے اندھیرے ہوں یا غم کے اندھیرے یا آخرت کے بارے میں لا علمی کے اندھیرے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا، کیونکہ اسلام کا کام، دین کا کام جب ابتدا میں ہوتا ہے تو وہ کامیابی کسی کو نظر نہیں آتی، وہ ایک معمولی کام نظر آ رہا ہوتا ہے. اس لیے وہاں خرچ کرنا انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے بیکار جا رہا ہو. لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے مشکل وقتوں میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر بعد میں جب اسلام پھیل جاتا ہے اور ہر چیز عام ہو جاتی ہے، اس وقت جو اس میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں ان کا درجہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابتدا میں خرچ کرنے والے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ کرنے والے ہوں، ان کا اجر بعد والوں کے برابر نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو اہمیت اور جو حیثیت کسی بھی بلڈنگ میں فاؤنڈیشن کی ہے وہ اوپر والے حصے کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر فاؤنڈیشن نہ ہو تو بلڈنگ کھڑی ہی نہیں رہ سکتی. اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. یعنی جو ایسا کرے. اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو کوئی مصیبت آئے تو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا. یہ کون سا خرچ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کو اپنے ذمہ قرض لیتے ہیں. یہ قرض حسنہ دراصل فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا ہے، جو زکوٰۃ اور خیرات کے علاوہ ہے، جو خالصتاً اللہ کے دین کی ترقی کے لیے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا تو حضرت ابو الدحداء انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں اے ابو الدہداء۔ انہوں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے مجھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اسی میں ان کا گھر تھا، وہی ان کے بچے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو باہر سے پکار کر کہا، دہداء کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بولی، تم نے نفع کا سودا کیا دہداء کے باپ، اور اسی وقت اپنا سامان اور بچے لے کر باغ سے نکل گئی۔ کیا ہم اپنا گھر اتنی جلدی خالی کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم نے جو دنیا اتنی پال رکھی ہے، اتنا کچھ سنبھال رکھا ہے، اس کو خالی کرتے ہوئے بھی دیر لگے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو الدہداء پھر پلٹ کے اس کے اندر بھی نہیں گئے، اور ان کی بیوی نے فوراً کوآپریٹ کیا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کو دیا تو میں راضی ہوں اس پر۔ کیا ہم اپنے شوہروں کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیں تو ہم ساتھ راضی ہوں؟ انہوں نے جو کرنا وہ تو کر لینا ہے، ہمارے کہنے سے باز نہیں آنا، لیکن اگر ہم نے انکار کیا تو ہمارا اجر رہ جائے گا۔ اگر کوئی شخص نیکی کا کام کر رہا اور ہم اس کو مورلی سپورٹ کریں یا اس کو کسی بھی طرح سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا حصہ لکھا جاتا ہے، خواہ ہم پریکٹیکلی بہت کچھ کر پائیں یا نہ پائیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یہ کس چیز کا نور ہوگا؟ ان کی نیکیوں کا، خیر اور بھلائی کا جو پھیل رہا ہوگا۔ ایک وہ عمل ہوتا ہے نا جو انسان کا ذاتی عمل ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو نیکی کی بات اور نیکی کا کام وہ دوسروں تک بھی لے جاتا ہے۔ تو ہر ایک کا نور اس کے عمل کے مطابق ہوگا جتنا اس نے نیکی اور خیر اور بھلائی کا کام پھیلایا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر، اور کسی کا نور مدینہ سے صنعاء تک، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھ سکے گا، کچھ کیا جو نہیں ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ منافق کا جو نور ہوگا وہ اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن میں ہوگا، بس کسی وقت جلے گا، کسی وقت بجھ جائے گا۔ جو نیکی کا وقفہ ہوگا اتنی دیر میں وہ تھوڑی سی وہ آئے گی اس میں روشنی، اور پھر زیادہ وقت تو ظاہر ہے اندھیرے میں گزارا تو وہ اندھیرا ہی ہوگا وہاں۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا، آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے، ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ آج ہم دنیا میں کہتے ہیں نا بعض لوگوں کو، اچھا وہ فلاں بہت نیک ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ہی ہو لیں گے۔ قیامت کے دن جب جا کے کہیں گے کہ ذرا اپنا نور تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، تو ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، ارجعوا وراءکم، پلٹ جاؤ اپنے پیچھے، جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا، یعنی رحمت ان لوگوں پر ہوگی جنہوں نے دنیا میں کچھ کیا ہوگا۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی جو دیوار کے پیچھے کر دیے جائیں گے وہ چلا کے کہیں گے، پکاریں گے، یعنی جب دیوار حائل ہو جائے گی تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے، ہمیں الگ کیوں کر دیا گیا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے مثلاً آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں یا کچھ جگہوں پہ جاتے ہیں تو جو کنسرن شخص ہوتا ہے اس کو اندر کر دیتے ہیں اور باقی کو باہر کر دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جو لوگ نیک ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے آئے گا اور باقی لوگوں کو باہر کر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ چیخیں چلائیں گے، روئیں گے، ہم تو رشتہ دار تھے، ہم تو دوست تھے، یہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر آپ دیکھیے کیا جواب ہوگا۔ مومن جواب دیں گے، ہاں تھے تم، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، یعنی ایسے کام کیے کہ جس سے تمہارا ایمان اور عمل جاتے رہے، موقع پرستی کی، یعنی وفات پرست تھے تم، شک میں پڑے رہے، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں کرنے کا کوئی ثواب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسی ہی باتیں بنی ہوئی ہیں، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، اچھا کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، وہ فلاں ہمارے کام آ جائے گا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔
اس کے دھوکے میں آ کر تم نے وہ نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا. بہت اہم آیتوں میں سے ہے. اس میں ہم اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دین کا کوئی حکم آتا ہے، دین کی بات آتی ہے، تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. دین کے راستے میں کوئی قربانی کا موقع آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا فوراً اٹھ کر لبیک کہتے ہیں، یا پھر فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، یا ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اور یاد رکھیے کہ جو بھی ہم اپنے آپ کو فریب دے دیں نیکی سے دور رہنے کے لیے، وہ ہمارے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہیں. جب موت آئے گی تو حقیقت سامنے کھل کر آ جائے گی، مگر پلٹنے کا وقت نہ ہوگا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں؟ کس بات کے انتظار میں ہے؟ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. دنیا میں اگر آپ اپنے پیسے اپنے پرس میں رکھیں تو وہ اتنے ہی رہیں گے، لیکن اگر اللہ کے پاس چلے گئے تو کئی گنا بڑھ جائیں گے، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اعلموا، علم حاصل کر لو، جان لو. کیا جان لو؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. یہی کچھ تو ہو رہا ہے دنیا میں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے. یہ ہے دنیا. جب آتی ہے تو ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے، پھر جم جاتی ہے ایک جگہ، پھر آہستہ آہستہ پرانی ہونے لگتی ہے، اور پھر ختم ہو کر رہ جاتی ہے. ہم سب اپنے والدین کے بھرے بھرائے گھر دیکھیں، آج کیا حال ہے ان کا. ان کے جانے کے بعد تقسیم ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ رونقیں ختم ہو گئی. یہی حال ہمارے گھروں کا ہونے والا ہے، جن کے لیے ہم ساری زندگی لگاتے رہتے. جو پیسے بچتے ہیں کچھ صرف سجاوٹ کی چیزیں لا کے خرید کے رکھ دیتے ہیں اور اسی سے دل بہلاتے رہتے ہیں. اب معلوم نہیں ہمارے مرنے کے بعد کس کس کے حصے میں کیا جائے گا. اگر انہی پیسوں میں سے کچھ پیسے بچا کر ہم اپنی آخرت کے گھر کے لیے کچھ سجاوٹ کا سامان کر لیں تو کئی گنا زیادہ بہتر طور پر ریٹرن ہو. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے. دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کل کیا کہا تھا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. سورۃ الذاریات میں آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یہاں کیا ہے؟ سابقوا. پیچھے ایک اور جگہ آتا ہے سارعوا. دوڑو، جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں
جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. واللہ لا يحب کل مختال فخور، اور فخر جتاتے ہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پہ اکساتے ہیں. یعنی نیکی کے کاموں کے لیے نہ ان کا اپنا ہاتھ کھلتا ہے نہ کسی کو کھولنے دیتے ہیں. اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. وہ خود نیک لوگ تھے لیکن پیچھے آنے والے ان کا راستہ چھوڑ بیٹھے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، یعنی وہ نرم دل تھے. اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. رہبانیت کیا ہے؟ ترک دنیا کی نعمتیں چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا رہبانیت ھذہ الامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اس امت کی رہبانیت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. اس کے لیے انسان اپنے گھر بار اولاد رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، یہی سب سے بڑی رہبانیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے روحانی ترقی کا راستہ جنگلوں میں نہیں رکھا بلکہ مفید کاموں کے لیے کوشش کرنے میں رکھا ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا. ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.